اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے صدقے کو حقیر سمجھے۔ جتنا بھی مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو زیادہ نہ سمجھے۔ اگر زیادہ سمجھے گا تو اس سے دل میں عجب کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور جب دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گھمنڈ بھی پیدا ہوتا ہے اور تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، اور گھمنڈ اور تکبر جو ہے وہ بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو جتنا بھی مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بندہ حقیر ہی سمجھے۔ حقیر سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں نے کتنا مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ فرض کریں جتنا بھی اس کا مال تھا اس نے اس کا 1/3 اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا، تو یہ سوچے کہ جو ذات مالک الملک ہے، خالق ہے، ہمارے رزق کا جو مالک ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جس کے ہم بندے ہیں، جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے لیے تو ہم نے 1/3 مال خرچ کیا اور اپنی ذات کے لیے ہم نے 2/3 مال رکھ لیے۔ تو جب دل میں یہ بات مستحضر ہوگی، ہمارے سامنے یہ بات ہوگی، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، تب انسان اللہ پاک کے راستے میں صدقہ کیے ہوئے مال کو زیادہ نہیں سمجھے گا۔ دوسرا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے جتنا بھی مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے ہم سے بہت زیادہ اجر و ثواب کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ تو ہم صرف اللہ پاک کے راستے میں مال ہی نہیں خرچ کر رہے، ہمارا مال تو جو ہے وہ اللہ پاک کا ہی دیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک بیش بہا اتنا اجر و ثواب اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ہمارے ذہن اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔ تو پھر جب اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ہمارے دیے ہوئے مال سے کہیں زیادہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم اپنے دیے ہوئے مال پہ فخر کیوں کریں؟ حالانکہ وہ مال بھی اللہ پاک کا ہی عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک کی ایک امانت تھی جو ہم اس کو واپس کر رہے ہیں۔ تو اس امانت کے واپس کرنے پر بھی اللہ پاک نے اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔ تو جب اللہ پاک کی امانت ہم نے اللہ پاک کو ہی واپس کی اور بدلے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب بھی مل گیا، تو پھر ایسے مال پر ہم کس بات کا فخر کریں؟ وہ تو اللہ پاک کی عنایت ہے جو اللہ پاک نے ہم پہ کر دی کہ اپنے راستے میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی، مثال کے طور پر اس نے 500 روپے ہمارے پاس امانت رکھوائے اور یہ کہا کہ یہ میں امانت تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں اور اتنی تاریخ کو یا اتنے عرصے بعد میں تم سے یہ واپس لے لوں گا، اور تمہیں اجازت ہے تم میں سے جتنا بھی چاہو تم اس میں سے خرچ بھی کر سکتے ہو، یعنی جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم اس میں سے خرچ کر لینا۔ اب جتنی مدت اس نے کہی تھی اتنی مدت کے بعد وہ ہم اپنی امانت واپس لینے کے لیے آ گیا، تو ہم نے 500 کے بجائے اسے 400 روپے واپس کی اور یوں کہا کہ بھائی تم نے مجھے خرچ کرنے کی اجازت دی تھی تو وہ 100 روپے میں نے خرچ کر لیے۔ اب غور کریں کہ یہ کہتے وقت ہمارے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ایک غیرت مند انسان جو ہے اس موقع پر بہت غیرت بھی محسوس کرتا ہے، عاجزی محسوس کرتا ہے، ایک شرم، ایک حجاب، ایک ذلت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کتنا سخی آدمی ہے کہ اس نے مجھے امانت بھی میرے پاس رکھوائی تھی، مجھے خرچ کرنے کی بھی اجازت دی تھی، اور پھر یہ اپنی پوری امانت کا مجھ سے مطالبہ بھی نہیں کر رہا، بلکہ جتنے میں نے خرچ کر لی اس کو بھی نہیں پوچھ رہا اور 400 روپے ہی واپس لینے پر راضی ہو گیا۔ تو یہ کہتے وقت انسان کتنی شرم محسوس کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ ہمارا جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے جو ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ پاک کی امانت ہے، اور اللہ پاک ہم سے سارا بھی نہیں لیتے، ہم کچھ اس میں سے صدقہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس حال میں کہ ہم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کیا ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کے مطابق۔
وہ مال جو ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر لیا، اس کو اللہ پاک کے رستے میں صدقہ کرتے وقت کیسا فخر